بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی ایک دفعہ پھر کلاس ہوئی ہے اور جناب جو سیکٹری ہاؤسنگ ہے کیپٹن محمود صاحب، ان کے کام کو کافی سراہا گیا اور وہ کام کی کافی نگرانی بھی کر رہے ہیں. سینٹ کی قیمہ کمیٹی میں جو ہم ایشو اٹھا رہے ہیں کہ 12 کوہو گرین جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے 2009 میں اس کے پیسے لیے گئے تھے اور اب تک یہ جو پروجیکٹ ہے ڈلیور کیوں نہیں ہو پا رہا. حیرت کی بات ہے. سینٹ کی قیمہ کمیٹی میں کیا ہوا؟ سینٹ کی اس قیمہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں جناب ناصر بٹ صاحب، جو سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے. ان کی اچھی بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے لیے کم از کم انہوں نے وہ بڑی پین لے رہے ہیں اور ان کی کوشش پوری ہے، کیونکہ کافی زیادہ لوگ جو ہیں فوت ہی ہو گئے ہیں. اب دیکھیں 2009 17 سال تو ہو گئے کہ ابھی تک یہ ڈلیور نہیں ہو پایا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگے صاحب. سینٹ کی قیمہ کمیٹی میں کیا کیا ہوا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. سینٹ کی قیمہ کمیٹی میں کیا کیا ہوا؟ ایک تو مجھے پتہ ہے کہ جناب جو کیپٹن ہیں سیکٹری صاحب کیپٹن محمود صاحب، وہ خود بھی ان پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جلد از جلد ریلیف دیا جا سکے اور یہ پروجیکٹ مکمل ہو سکے. سینٹ کی قیمہ کمیٹی میں کیا ہوا یہ ذرا بتائیں. مانگڑ صاحب، ایک تو جس طرح پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ اس اجلاس میں جو ہے نا گرین انکلیو 1 پروجیکٹ جو ہے 12 کوہ کا، اس پہ ڈسکشن ہوئی. لیکن اب جو یہ اجلاس ہوا ہے اس میں گرین انکلیو 1 12 کوہ سمیت جو اسکائی گارڈن ہاؤسنگ اسکیم ہے جس کو گرین انکلیو 2 کہا جاتا ہے، اس کو چلانے والے وہ میرا خیال ہے کہ کیا اسماعیل، ہاں چودھری اسماعیل وغیرہ، اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. پھر لائف سٹائل ریزیڈنشیل اپارٹمنٹس جو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، جو بار بار ذکر کرتے ہیں، اس کا بھی ذکر ہوا ہے. ان کا ایک اور پروجیکٹ ہے PC1 اور PHA ریزیڈنشیا کوری روڈ جو ہے. اچھا یہ بھی جو ہے نا ڈسکس ہوئے ہیں. اور اس میں کچھ کوئٹہ کے پروجیکٹس بھی جو ہے نا وہ ڈسکس ہوئے ہیں، جن کی ڈیٹیل ہم اس پروگرام میں نہیں دیں گے. تو مانگڑ صاحب جو سیکٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس ہیں، تو اپنی وہاں پر جی بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2009 میں قریباً 3375 کنال جو لینڈ ہے وہ ہمارے پاس تھی، اور جس کے اوپر کمیٹی نے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے کنسرن شو کیے کہ بھئی جب آپ کے پاس اتنی لینڈ تھی اور 2019 میں آپ کے پاس جو ہے نا فزیکل کنسٹرکشن ایگریمنٹ بھی تھا، تو یہ معاہدہ اب تک اتنی کھٹائی میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ آخر یہ کمپلیٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو جس کے اوپر جو ہے نا وہاں پر موجود جو الاٹیز تھے ان کے ریپریزنٹیٹیو ممبر نے کہا کہ 2008 سے لے کر جو ہے نا جو ممبر ہیں وہ اس کی انسٹالمنٹ بھر رہے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک کوئی پوزیشن نہیں ملی اس پلاٹ کی. اور اس کے اوپر جو ہاؤسنگ سیکٹری ہے انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا کہ کچھ اس میں ایسے فلاز ہیں، کچھ مسائل ہیں جن کی اپروول درکار ہے فارمل بورڈ سے، اور اگر وہ اپروول دے دی جائے اور کچھ کنٹریکچول ڈسپیوٹس ہیں اگر وہ حل ہو جائیں تو ہم تو آج ہی نہیں تو کل اس کے اوپر سارا کنسٹرکشن کا جو کام ہے وہ ریزیوم کر دیں گے. یہ کس نے کہا؟ یہ سیکٹری صاحب نے کہا جو ہاؤسنگ سیکٹری ہیں. پھر اس کے اوپر جو ہے نا دوبارہ سے کمیٹی نے جو ہے نا تھوڑا سا اپنے خدشات کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی جو ہماری اگلی ہیئرنگ ہے اس میٹنگ کی، اس میں چیئرمین نیب کو ان پرسنل جو ہے نا سمن کیا جائے. چیئرمین نیب کو ان پرسنل بلایا جائے، اور ساتھ میں جتنی بھی ان کی پینڈنگ انویسٹیگیشنز ہیں 12 کوہ کی فیڈرل امپلائیز گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کی. یار یہ کام تو بڑا خوفناک ہو گیا بھائی. یہ کمیٹی نے ذرا دبنگ کام کیا ہے. جتنی بھی پینڈنگ انویسٹیگیشنز ہیں، انکوائریز ہیں اور لیگل کلیئرنس کے جو مسائل ہیں وہ سب کی بارے میں وہ اپنے ڈاکومنٹیشن لے کے آئیں اور ہمیں بریف کریں کہ آخر یہ معاملہ جو ہے نا وہ کہاں تک پہنچا ہے، ماجرا کیا ہے آخر. ٹھیک ہے. اچھا، مانگڑ صاحب یہاں پر موجود جو چودھری امجد صاحب ہیں جو کہ ریپریزنٹیٹیو تھے جتنے بھی الاٹیز ہیں یا آپ یوں کہہ لیں کہ افیکٹیز ہیں، انہوں نے بھی کمیٹی سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو معاملہ ہے اگر اس کو جلد از جلد ایگزیکٹو بورڈ کے سامنے رکھ دیا جائے تو کم سے کم ہمیں یہ امید تو ہوگی کہ اس کے اوپر جتنے بھی مسائل چل رہے ہیں، چاہے وہ لیگل چل رہے ہیں یا کنٹریکچول چل رہے ہیں، تو وہ حل ہوں گے. بورڈ کی اپروول ہوگی تو دوبارہ سے کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی اور جو متاثرین ہیں ان کے اندر دوبارہ سے امید کی ایک
ایک کرن جاگے گی کہ بھئی چلو دیر بدیر سے ہی ہمارے پلاٹ ہم تک مل جائیں گے۔ پھر مانگڑ صاحب اس کے میں جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ اسکائی گارڈن ہاؤسنگ اسکیم جسے گرین انکلیو 2 کہا جاتا ہے، اس بارے میں ڈسکشن کرتے ہوئے جو سیکٹری صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ 7300 کنال موزہ کیتھر اینڈ موزہ مینگل یہاں پر ہمارے پاس تھی، اور اس میں جو مسائل چل رہے تھے اسپیشلی ان کے اوپر 2455 کانسنٹ نوٹسز جاری ہوئے، اور اب تک جو ممبر ہیں مختلف ویریس کیٹیگری سے ان سے 4.21 بلین روپیز جو ہے نا وہ لیے گئے ہیں، لیکن معاہدہ ابھی تک جو ہے نا مختلف قسم کے لیگل مسائل میں جکڑا ہوا ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں سیکٹری صاحب نے ایک خوشخبری سنائی کیا الاٹیز کے لیے۔ وہ خوشخبری یہ تھی کہ مانگڑ صاحب اپریل 2026 میں یہ جتنے بھی مسائل چل رہے تھے نا ان کا جو فیصلہ ہے وہ عدالت نے بحق فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے حق میں دے دیا ہے۔ ٹھیک، اس تو کا مطلب کافی مسئلہ تو حل ہو گیا۔ ہاں، اب یہ مسئلہ تو کم سے کم حل ہوا۔ سیکٹری صاحب نے بھی یہی کہا کہ اب اس کے اوپر ہم جلد از جلد جو ہے نا وہ کام شروع کریں گے، جس کے اوپر مانگڑ صاحب جو کمیٹی ہے انہوں نے اس کو ایگزامن کرتے ہوئے یہ اس کا جو ہے نا ٹائم لائن دیا کہ شکر ہے اگر آپ کے مسائل حل ہو گئے تو جو ہے نا متاثرین ہیں ان کو آپ 2 دسمبر 2026 سے لے کر مارچ 2027 کے درمیان ان کے جو پلاٹس ہیں وہ ادا کریں، ان کو الاٹ کریں، ان کے مسئلے حل کریں۔ اور ساتھ ہی میں اسی معاملے پر کمیٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگلے ہیرنگ پہ جو ڈپٹی کمشنر راول پنڈی ہیں ان کو بلایا جائے تاکہ وہ ایک کمپریہنسو جو بریفنگ ہے وہ اس حوالے سے ہمیں جاری کریں۔ اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے مانگڑ صاحب جو لائف سٹائل ریزیڈنشیا اپارٹمنٹس سیکٹر G13 ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے سیکٹری ہاؤسنگ نے بتایا کہ قریباً کوئی 70% ورک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن ایک تو کووڈ-19 کے بعد پیدا ہونے والے مسائل یہ انہوں نے ذکر کیا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ فائنینشیل پرابلم، اور جو کنٹریکٹر تھے ان کے جو ایکچوئل کنٹریکٹر تھے ان کی وفات کے بعد یہ پروجیکٹ اب 100% جو ہے نا اس کو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہے، اور اس کے جو مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے کہیں یہ فوت نہ ہو جائے، امین تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جتنے بھی الاٹیز ہیں ان کو مزید فائنینشیل برڈن سے بچانے کے لیے کمرشل انوینٹری کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ پروجیکٹ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی میں PC1 کے بارے میں بھی ذکر ہوئی، اور PC1 کے بارے میں جو انہوں نے بریفنگ دی وہ یہ دی کہ یہ جو ہے نا بغیر کسی لیگل مسائل کے، بغیر کسی دوسرے مسائل کے سموتھ جاری ہے، اور انشاءاللہ جلد جو ہے نا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ PHA ریزیڈنشیا پروجیکٹ کوری روڈ وہ بھی جو ہے نا اپنے تعمیرات کے مراحل میں ہیں، اور ابھی تک اس میں بھی کوئی ایسا جو ہے نا لیگل مسئلہ یا کانٹریکٹ کا مسئلہ کوئی نہیں آیا، لیکن اگر اس میں جو سیوریج ہے اور پانی کا نظام ہے اور دوسرا تیسرا جتنا بھی ہے ایک پبلک سیکٹر پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس کو حل کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر اس میں مزید CDA سے کسی منظوری کی ضرورت ہوئی تو وہ CDA سے لے لی جائے گی۔ بہت شکریہ جناب SH بنگش صاحب۔ تو ناظرین یہ جو پروجیکٹ ہیں اس کے فیڈرل امپلائیز گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی کے 12 گرین انکلیو اور اس کے علاوہ لائف سٹائل ریزیڈنشیا G13 کے جو اپارٹمنٹ والا پروجیکٹ ہے، پھر کوری پروجیکٹ جو ہے، اگر سینٹ کی کیما کمیٹی کے ناصر بٹ صاحب اسی طرح میٹنگ کرتے رہے اور سیکٹری ہاؤسنگ کیپٹن محمود صاحب اسی طرح نگرانی کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، تو مجھے امید تو بہت ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ڈلیوری کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ سالہ سال تک تو یہ معاملات ویسے ہی ڈول ڈرم میں پڑے رہتے ہیں، لیکن اب آ کے ایک طرف سینٹر ناصر بٹ صاحب جو ہیں وہ کافی متحرک دکھائی دیتے ہیں، اور ساتھ ہی سیکٹری جو ہیں سیکٹری ہاؤسنگ جناب کیپٹن محمود صاحب وہ بھی کافی جو ہے وہ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جلد از جلد ریلیف دیا جا سکے۔ تو یہ جو خوشخبری انہوں نے سنائی ہے سیکٹری صاحب نے، یہ سب جتنے بھی الاٹیز ہیں سب کے لیے ایک بڑی خبر ہے کہ عدالتی فیصلہ ان کے حق میں آ گیا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ فیڈرل امپلائیز گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی آگے کیا گل کھلاتی ہے، یا واقعی وہ ڈلیوری کی طرف جا پاتی ہے یا نہیں۔
شمشاد مانگڑ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.